الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے محبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور صلحاء سے محبت، ان سب کی نشانی اور علامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ کئی عنوان اس میں قائم ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز ایک دو عنوان پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان میں سے ایک عنوان تو یہ ہے کہ یہ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، چنانچہ اس کے بغیر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ محبت سب سے زیادہ نہ کریں۔ اور پھر اس محبت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہمیں قیامت والے دن جمع فرما دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں، بخاری شریف میں ہے کہ ایک دفعہ ایک صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے جو اتنا شوق ہے کہ قیامت کب ہوگی اور اس کا وقت معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ اس کے لیے کوئی خاص تیاری بھی کر رکھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کوئی خاص نہیں، البتہ یہ ہے کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو سننے کے بعد، اس ارشاد کو سننے کے بعد ہم اتنے خوش ہوئے کہ اس سے پہلے کسی بات پر بھی کبھی اتنے خوش نہیں ہوئے تھے۔ ایک عید کا سا سما تھا، اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے بھی اعمال اگرچہ بہت اچھے تو نہیں ہیں، یہ صحابی رسول ہیں جو وہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، البتہ یہ بات ہے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ساتھ محبت ہے، لہذا مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو قیامت والے دن ان شخصیات کا ساتھ نصیب ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور ایک موقع پر اور اسی طرح کا ملتا جلتا واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا کہہ رہے ہو، ذرا سوچ کر بات کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم، مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر فقر کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف فقر ایسے آتا ہے جیسے سیلاب کا پانی اپنی منتہا کی طرف بڑھتا ہے۔ سیلاب جب آتا ہے تو وہ نیچی جگہ کی طرف بڑی رفتار سے چلتا ہے، تو اس سے بھی جلدی سے، تیزی سے فقر اس شخص کی طرف بڑھتا ہے۔ چنانچہ اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت جس کو بھی ہوگی تو آزمائش تھوڑی بہت آئے گی، تاکہ کھرے کھوٹے میں فرق ہو جائے
اور محض دعویٰ اور حقیقت میں فرق ہو جائے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو سچوں کی صفوں میں چھپ کر فوائد سمیٹتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کے آزمائشیں نہ آئیں، اس طرح کی جھٹکے نہ لگیں، تو پھر ان کو صفوں سے علیحدہ کرنا ممکن نہیں رہتا۔ کھرے کھوٹے میں فرق اور امتیاز اسی سے ہوتا ہے۔ لیکن عام طور پر جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ فقر وہ فقیر ہو جاتا ہے، تنگ دست ہو جاتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ اس لیے صحابہ کرام کی عمومی زندگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو سامنے رکھیں تو جو اس کا صحیح مفہوم سامنے آتا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دنیا داروں سے کہیں زیادہ عطا فرماتے ہیں، اور اتنا عطا فرماتے ہیں کہ ہماری سوچ سے بھی باہر ہوتا ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے اس درجے کی محبت نہیں رکھتے وہ مال کو جمع کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اس کی گنتی کو بڑھانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اپنی تمام تر صلاحیتیں اس میں صرف کرنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے اس کے لیے حلال حرام کا امتیاز مٹانا پڑے، چاہے اس کے لیے احکام توڑنے پڑے، اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں ان کو اللہ عطا فرماتے ہیں، وہ اس کو جمع کرنے کے چکر میں نہیں پڑتے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ وہ معروف اور مشہور ہے کہ ایک صاحب اپنی ضرورت کے لیے، حاجت کے لیے سوال کرنے کی غرض سے ان کے گھر گئے، تو جب دروازے کے پاس پہنچے تو اندر سے آواز آ رہی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کو کہہ رہے تھے کہ دیے کی بتی تھوڑی چھوٹی کر دو کہ اس سے تیل کا خرچ زیادہ ہوتا ہے، جب وہ لپی زیادہ چلتی ہے تو تیل کا خرچ زیادہ ہوتا ہے، یہ فضول خرچی ہے، اس لیے اس کی بتی کو تھوڑا چھوٹا کر دو۔ اور اس پر ان کو تنبیہ فرما رہے تھے۔ تو سائل کے ذہن کے اندر خیال ہوا کہ یہ جو آنے کے تیل پر اپنے گھر والوں کو یہ بات کہہ رہے ہیں، مجھے ان سے کیا خیر کی توقع ہو سکتی ہے، لیکن ضرورت مند پھر بھی ضرورت مند ہی ہوتا ہے، اس لیے دروازے پہ دستک دے دی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور جھجکتے ہوئے اپنے سوال کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور مدینہ منورہ کے باہر ایک کھلے میدان میں لے گئے۔ وہاں اونٹ اور ان کا سامان قافلہ تجارت کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا تھا، جو شام ہونے کی وجہ سے وہاں پڑاؤ ڈال لیا تھا۔ تو وہ پوری وادی بھری ہوئی تھی اونٹوں سے اور ان کے سامان سے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا اس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی؟ انہوں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، یہ تو میری ضرورت سے کہیں زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو فرمایا کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ یہ تمہاری ضرورت سے کم نہیں ہے، چنانچہ یہ سارا تمہارا ہوا۔ تو یہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، یہ اپنے مال کو جمع کرنے کی بجائے حاجت مندوں میں اس طرح سے خرچ کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے پھر ان کو بسا اوقات تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ازواج مطہرات کو سال بھر کا خرچ اتنا دے دیتے تھے کہ اگر وہ اس کو سنبھال کر مہینوں پہ تقسیم کر کے خرچ کریں تو خوشحالی کے ساتھ اپنا وقت گزارا جا سکتا تھا، لیکن وہ سارا کا سارا ایک ہی دن میں خرچ کر دیتی تھیں، اور یہاں تک کہ اسی دن کے روزے کے افطار کے لیے بھی کچھ بچا کے نہیں رکھتی تھیں۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کی علامت ہے، وگرنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، کچھ آتا نہیں ہے، ان کی ضرورت نہیں پوری ہوتی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ معروف واقعہ کہ بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا،
اور اتنا تھا کہ ایک دن کا میٹھا اس میں نہیں پک سکتا تھا، مہینے بھر کی بچت کر کے اتنا سا جمع کیا کہ میٹھا بن سکتا تھا، تو وہ بھی بیت المال میں جمع کر دیا اور مستقل اتنا کم بھی کر دیا۔ بات صرف اتنی عرض کرنا مقصود نہیں ہے، بات اس سے تھوڑی سی آگے کی عرض کرنا مقصود ہے کہ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا کہ میرے فلاں باغ، میری فلاں زمین، اس کو بیچ کر جتنا اب تک میں وظیفہ بیت المال سے لے چکا ہوں وہ سارا کا سارا جمع کر دیا جائے۔ یعنی زمانہ خلافت میں پہلے سے وہ باغات ان کے پاس موجود تھے، وہ زمینیں ان کے پاس موجود تھیں، وہ جائیدادیں ان کے پاس موجود تھیں، لیکن ان کی آمدن جب آتی تھی وہ پوری کی پوری اسی دن خرچ ہو جاتی تھی ضرورت مندوں میں، حاجت مندوں میں، اور اپنے خرچ کے لیے اس میں سے کچھ بھی بچا کے نہیں رکھتے تھے۔ اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تنگی ان پر آ جاتی تھی۔ تو فقر ان کی طرف بڑھتا ہے، اس کے مفہوم کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جب آدمی نیک ہو جاتا ہے تو اس کے پاس ہوتا کچھ نہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا واقعہ اور حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اور صحابہ کرام کے بے شمار واقعات ہیں کہ ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنا مال اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہوا تھا، لیکن وہ اس کو جمع کرنے کے چکر میں نہیں پڑتے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔